بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہرٹ کے بارے میں، یعنی نقصان کے بارے میں۔ اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، ہرٹ پہنچاتا ہے، جان بوجھ کر پہنچاتا ہے، اب یہ چونکہ لڑائی جھگڑے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ مسٹیک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے بھی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو تمام ہرٹس ہیں ہم پڑھیں گے کائنڈز آف ہرٹ میں۔ پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن ہے 332 اس کو ڈیل کرتی ہے، کافی سارے اقسام ہیں تو ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، وہ ٹرانسلیشن سروسز ہے یا لیگل ڈرافٹنگ ہے، تو گیون نمبر 0303582807 پر واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں 332 سیکشن بتاتی ہے ہرٹ کے بارے میں کہ ہرٹ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اب کسی بھی شخص کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے کسی بھی طریقے سے، لیکن اس کی ڈیتھ واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وداؤٹ کازنگ ڈیتھ، اس کی ڈیتھ واقع نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی نقصان اس کو پہنچ جاتا ہے، اس کو درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کو ضرب پہنچ جاتی ہے، کوئی ضرب لگا دیتا ہے، یا اس کو ڈیزیز ہو جاتی ہے، کوئی انجری پہنچتی ہے، یا اس کی جو کوئی آرگن ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا اس کی فنکشننگ کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، تو یہ تمام کے تمام ہرٹ کہلاتے ہیں۔ لیکن اس میں اس کی ڈیتھ واقع نہیں ہوتی، کیونکہ ڈیتھ اگر واقع ہو جائے تو اس پہ الگ اوفینس لگتی ہے، 302 لگتی ہے۔ اگر جو جان بوجھ کر کسی نے مارا ہو، اگر ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے کہ کسی کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے گاڑی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، تو اس صورت میں 320 لگ سکتی ہے۔ قتل بے سبب ہو جائے 322 لگ سکتی ہے، لیکن وہاں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا قتل کی، لیکن صرف ہم ہرٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ کون کون سی کائنڈز یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یہاں پہ 5 اقسام بتائی گئی ہیں ہرٹ کی۔ دی فالوئنگ آر دی کائنڈز آف ہرٹ۔ نمبر فرسٹ پہ ہمارے پاس ہے اتلاف عضو۔ یہ آگے چل کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اتلاف عضو کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ والی ہے ہمارے پاس ہے اتلاف صلاحیت عضو۔ اس کے بعد تھرڈ پہ ہمارے پاس ہے شجا۔ 4 پہ ہمارے پاس ہے جر یا جرا کہہ لیں۔ اس کے بعد جو نمبر 5 ہے اس کے بعد آل کائنڈز آف ادر ہرٹس۔ اب جب ہمارے پاس جو نمبر فرسٹ والی ہے اتلاف عضو، اب جسم کے کوئی بھی عضو کو ایمپیوٹیٹ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو یہ اتلاف عضو کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے 333، اس میں اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی جرم کمٹ کر دیا جاتا ہے تو اس پہ جو اوفینس لگتی ہے وہ 334 لگتی ہے، کیونکہ پنشمنٹ اس اوفینس اس کی جو ہے وہ اس سیکشن میں بتائی گئی ہے 334 میں۔ جب بھی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ کے ساتھ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس پہ جو اوفینس لگے گی وہ 333 نہیں لگے گی بلکہ 334 لگے گی، کیونکہ اس میں اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں اس کی نہ پنشمنٹ میں جا رہا ہوں نہ ہی اس کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ کون کون سی اقسام میں، آگے چل کے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اتلاف عضو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہم نمبر فرسٹ جو سیکنڈ والی ہمارے پاس جو کائنڈ ہے اتلاف صلاحیت عضو۔ اب یہاں پہ تو اتلاف عضو تھا، یعنی کوئی جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جاتا ہے تو اتلاف عضو ہو گیا، لیکن یہاں پہ کٹتا نہیں ہے بلکہ سٹل انٹیکٹ رہتا ہے، باڈی میں رہتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر کان کی بات کریں تو کانوں سے ہم سنتے ہیں، اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے جس کی وجہ سے کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، یا کوئی سیویئر قسم کا ڈیمیج ہو جاتا ہے جس سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جو اوفینس لگے گی جو ڈیفینیشن ہمیں بتائی گئی ہے تو یہ اس زمرے میں آئے گا اتلاف صلاحیت عضو، یعنی کہ جو کان ہے وہ سننے سے عاری ہو چکا ہے، اس کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے لیکن انٹیکٹ ہے۔ اسی طرح آنکھ کی بات کریں، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے آنکھ کو تو آنکھ اگر سٹل موجود ہے ابھی اپنی جگہ پر، لیکن اس کی جو دیکھنے کی بنائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو تب بھی یہ اسی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ اس کی جو سیکشن ڈیل کرتی ہے 335، اس میں ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اس کی اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی جرم کمٹ ہوتا ہے تو اس کی جو پنشمنٹ ہے 336 میں اس کی جو پنشمنٹ بتائی گئی ہے، اور جب ایف آئی آر اگر کرتی ہے تو اس پہ جو اوفینس لگتا ہے وہ 336 ہی لگتا ہے، 335 نہیں لگتا، کیونکہ 335 میں اس کی صرف ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ یہ اوفینس ہے اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ شجا جو تھرڈ والی ہے۔ شجا اصل میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہرٹ پہنچتا ہے، تو وہ کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے کو پہنچ سکتا ہے، سر پہ ہو سکتا ہے، ماتھے پہ ہو سکتا ہے، جسم پہ، بازو پہ، ٹانگ پہ، پاؤں پہ، کسی بھی جگہ پہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ الگ الگ اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے کہ کس جگہ پہ اگر ڈیمیج پہنچتا ہے تو اس پہ کون سی اوفینس لگتی ہے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو 337 میں شجا کی ڈیفینیشن کو بتایا گیا ہے کہ اگر کسی، اب یہاں پہ میں نے 2 الفاظ کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ فرسٹ والی لائن پہ 3 الفاظ ہیں،
اس میں جو فرسٹ والی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہیڈ کو اور ایک سیکنڈ فیس کو، یعنی چہرے پہ اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے یا پھر ہیڈ پہ، سر پہ، اب سر پہ اس کی اسکل بھی آ جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بے شک وہ چہرے پہ ہے بے شک وہ ہیڈ پہ ہے تو یہ جو ہے یہ شجع کے زمرے میں آئے گا۔ اس کی ڈیفینیشن یہاں پہ دی گئی، لیکن اس صورت اگر کسی کا اتلاف عضو ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ اوفینس لگے گی، جیسا کہ میں آلریڈی اوپر بتا چکا ہوں، اتلاف عضو یا اطلاف صلاحیت عضو۔ لیکن اس کیس میں شجع میں اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے ہیڈ پہ یا فیس پہ، لیکن اس کا کوئی عضو جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے، نہ ہی کٹتا ہے، تلف بھی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس کی صلاحیت بھی ختم نہیں ہوتی، نہ ہی وہ اس کا جو عضو کٹتا ہے، سمپل کوئی اور نقصان پہنچتا ہے، وہ آگے چل کے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ کس سویر حد تک جو ہے اس کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کی یہاں پہ 6 کائنڈز بتائی گئی ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ فیس کی ہیں، 2 جو ہیں وہ ہیڈ کی ہیں، اور کافی سویر قسم کی یہ جو اوفینسز ہیں جو ای اور ایف ہیں، کافی ساری سویر اوفینسز ہیں، اس میں بیل بھی نہیں ہوتی، بہت مشکل سے بیل ہوتی ہے۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا کہ ڈیپتھ میں کہ شجع خفیفہ کیا ہوتی ہے، شجع مدیحہ کیا ہوتی ہے، شجع ہاشمہ کیا ہوتی ہے، شجع منقلہ اور شجع آئمہ اور شجع دمیغہ، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ الگ سے اس کو ٹاپک میں کور کریں گے۔ فورتھ ہمارے پاس کون سی ہے؟ جر، اس کو جر کہہ لیں، جرا کہہ لیں، یہ اس کے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 337B اس کی جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، اس کو ڈیفینیشن یہاں پہ بتایا گیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہو ایور کازز، اگر کوئی جو ہے وہ کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے ہیڈ اور فیس کے علاوہ، ادر دین ہیڈ، کیونکہ ہیڈ اور فیس کی ڈیفینیشن یا اس میں جو ہم ضربات ہیں جو فینس ہیں ہم آلریڈی اس کو بتا چکے ہیں، تو وہ شجع میں آتا ہے اگر کوئی ہیڈ کو فیس میں کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر ہیڈ اور فیس کو نہیں پہنچاتا، ہاتھ کو پہنچاتا ہے، ٹانگ کو پہنچاتا ہے، بازو کو، کسی بھی جگہ پہ، تو وہ جر کے زمرے میں آئے گا۔ کوئی لیو کر دیتا ہے، مارک ہو جاتا ہے یا کوئی زخم پہنچا دیتا ہے ٹیمپریری یا پرماننٹلی، اب یہاں پہ یہ جر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد جر کی بھی 2 اقسام ہے، ایک جائفہ اور ایک غیر جائفہ۔ اب اس کی بھی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا کہ جائفہ کیا ہوتا ہے، غیر جائفہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد جو ہمارے پاس 5th والی جو کائنڈز بتائی گئی ہے وہ آل کائنڈز آف ادر ہرٹس، اس کے علاوہ دیگر جو کائنڈز آف ہرٹس ہو سکتی ہے، جیسا کہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اب ہرٹ مختلف ذریعے سے پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اگر ڈیتھ واقعہ نہیں ہوتی تو وہ ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مسٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی کو زہر دے دیا وہ بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ڈیتھ واقعہ نہیں ہوتی، تو یہ تمام جو ہیں آل کائنڈز آف ہرٹ بھی اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے۔